بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ کی خدمت عالیہ میں جعفر دینا شاہ حاضر ہے۔ آپ سب مسلمانوں کو بالخصوص جو میرے وطن پاکستان میں رہتے ہیں دل و جان سے ان کی خدمت میں رمضان المبارک پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں وہ رب کریم ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے۔ اس نے تو بتا دیا ہے کہ سیدھا راستہ کیسے پکڑ سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ موت سے نہیں ڈرتے اور آخرت کا نہیں سوچتے، تو جس طرح کا ملک ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اللہ رحم کرے۔ رمضان شریف آ گیا، بلکہ شریف آج کل لوگ کہتے نہیں ہیں، رمضان آ گیا، رمضان مبارک آ گیا، اور بہت لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ بہت لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر سال آتا ہے۔ اور کئی لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے احکامات کو اگنور کرتے ہیں۔ ان کی تعداد ارب کروڑوں میں ہے۔ مسلمانوں کے 1.5 بلین آبادی ہے مسلمانوں کی، اس میں زیادہ تر اس کو اگنور کرتے ہیں۔ بہرحال پاکستان اسلامی کنٹری ہے، اور لوگ بہت لبیک یا رسول اللہ وغیرہ قرآن کی ہر وقت بات کرتے ہیں، مولوی حدیثوں کی بات کرتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے۔ اور تبلیغی کام بڑا ہوتا ہے، جس کے ایک کو تو میں جانتا ہوں، جناب جمیل طارق صاحب، وہ بیچارے کہتے رہتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، لیکن غالباً دنیاوی محبت یا دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ اتنی ہے کہ لوگ اس کو پورا کرنے کے لیے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر ملک کا اپنا نظام ہے، اپنا انتظام ہے، حالات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان ہمیشہ ہی سے غربت میں ڈوبا ہوا ملک ہے، لوگ ڈپریس ہیں، اور جو نئی پود ہے، the new generation has no clue where to go to get some relief from government or otherwise۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں قرآن کی بہت آیات ہیں، لیکن پہلی ایک آیت ہے جو سورہ بقرہ میں ہے، اس کا ٹرانسلیشن میں اپنے لحاظ سے کر رہا ہوں، کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ مجھے پا لینے کا مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ اس قابل آپ کو بناتا ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی آپ کو آپ کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ کوئی بات نہیں، رمضان آ گیا، میں نے کر لیا جو کرنا تھا، اور پھر گناہ شروع کر دے۔ گناہ صغیرہ کبیرہ یہ سب ہیں، ان کی تفصیل آپ کو جو یہ سٹیجز آ رہے ہیں روزانہ، اس کے اوپر ٹی وی پہ میں مولانا بڑے آؤٹ فٹ میں، تسبیحات میں، ٹوپی کلہ جو بھی ہے، تو وہ بتاتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے، اور ہم سنے نہ سنے ہم سنائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو مہینہ ہے بڑی احترام و تکریم کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ سورہ قدر اسی سے وابستہ ہے۔ سورہ قدر کے بارے میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ 1000 بار کم سے کم پورے مہینے میں پڑھیں، اور چاول ایک مٹھی میں لے لیں، مٹھی بھر میں، اور اس پہ درود اول اور آخر پڑھ کے اس کو روزانہ پڑھا کریں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 1000 بائی دی اینڈ آف دا رمضان یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کو بعد میں فوائل پیپر میں 7 دانے پڑھ کے لوگوں کو دیں، اور ان سے کہیں کہ اس پہ ایک دفعہ روزانہ سورہ قدر، یا پھر ایک دفعہ اس کو فریج میں رکھ دیں، کسی ایسے ڈبے میں جس میں یہ گر نہ جائے۔ وہ پوری پڑیا یا پیکج جو بنایا آپ نے اس کو رکھ دیں۔
لوگ پرس میں رکھ سکتے ہیں، عورتیں کیا نام ہے والٹ میں، مرد والٹ میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے. میں اس کو 20 سال سے کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو بتا دیا. اب اللہ کو پانے کا طریقہ جو ہے، جو عبادات کا ذکر اللہ نے کیا، اس میں اگر آپ پڑھیں سورہ بقرہ، جس میں پہلے اس نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں ہے. ہدی للمتقین الذین، یہ ان کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہیں. ہو گیا بات. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو متقین ہیں اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے جو متقین ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے اس سے. اب متقین تو بننا بڑا مشکل ہے، ہر گناہ سے پاک. تو پھر یہ کہ کوشش کرے انسان. پھر ساتھ اللہ نے کہا کہ وہ نماز قائم کرتے. کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ نے متقین کو ایڈریس کر کے بتایا ہے کہ یہ متقین کریں گے اگر متقین ہونا. پھر کیا نام ہے زکوٰۃ دیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، نماز کو قائم کریں گے، یعنی نیکیاں قائم کریں گے. آپ سمجھ گئے نا؟ یہ اللہ نے بتا دیا. تو اب کیا ہوا؟ مسلمان پہ نماز واجب ہے، صدقہ و خیرات واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے اگر حالات ایسے ہیں، اور یتیموں پر شفقت ہے، اور جو بیچارے مجبور اور لاچار ہیں ان کی خدمت، اور کیا نام ہے اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرنا اور اس کے قانون کو فالو کرنا. یہ بھی ہمارا کیا نام ہے منصب ہے یا ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ روزوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ بڑی مشکل کام ہے کہ دیکھیے جی ہم تو تھک جاتے ہیں، 5 وقت کون نماز پڑھ سکتا ہے. اب جو زمانہ بدل دیا ہے تو کیا ہے، اس کے لیے ہے بڑا اچھا. اللہ نے کہا فلا تعقلون، عقل استعمال کرو. آپ نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں. تو پھر اس کا کمپنسیٹ اللہ نے بتایا اپنی حیثیت کے لحاظ سے غریبوں کو کھانا کھلا دیں. کتنا آسان ہے. لیکن اللہ کے آگے جب سجدہ آپ کرتے ہیں تو آپ کی پیشانی کے ذریعے پوری باڈی میں ایک اچھی چیز رینگتی ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف آپ جب رجوع کرتے ہیں تو آپ کو اچھائی محسوس ہوتی ہے، ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں. اب روزہ ہے، قرآن میں اللہ نے کہا، نماز کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ یہ واجب ہے، اس کو پڑھو، اس سے تم میرے قریب ہو جاؤ گے. کیونکہ نماز اگر نعوذ باللہ ہمارے نبی پاک نہ پڑھتے، اس میں یہ نہ کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہم سب کہتے ہیں، ہم تیرے ہوتے سے مدد چاہتے ہیں. نبی پوری کائنات کا مالک ہے، 7 آسمان 7 زمین کا مالک ہے. اللہ نے کہا کہ تم رحمت العالمین ہو. اپنے کو اس نے رب العالمین کا، وہی 7 آسمان و زمین کا وہ رب العالمین ہے. تو اتنی بڑی حیثیت ہے اللہ کی اور نبی کی. پھر ان کے اہل بیت پاک آتے ہیں، پھر کیا نام ہے ان کے جو آتے ہیں کیا نام ہے جو ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھی وغیرہ وغیرہ. اب آپ یہ مجھے بتائیے، اور تیسری بات جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نہ صرف ذمہ داریوں پوری کرنی چاہیے بلکہ ان کا بھی خیال کرنا ہے. ہاں تو بات اس کی ہو رہی تھی کہ آپ غریبوں کو کھلا دیں، لیکن نماز کی ادائیگی بہت بہترین چیز ہے، آپ کے پورے جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اب رہا روزہ. روزہ بڑا مشکل ہے اس لیے کہ روزے میں آپ کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور بھوکے رہنے کے علاوہ پیاس کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اکثر لوگ نہیں کر پاتے، تو اللہ نے اس کا بھی ایک حساب رکھا ہے کہ آپ یتیموں غریبوں کو دے دیں، کھانے پینے کو ان کا بندوبست کر دیں، ان کو کھانا پہنچا دیں، ان کو بلا کے کھلا دیں. اپنی حیثیت کے حساب سے آپ یہ کر دیں. لیکن جو میں نے پڑھا اس میں منیمم یہ نماز
اور روزے کو ترک کرنے کے لیے منیمم 1 دن کا کھانا ہے، ایک انسان کے لیے کھانا، لیکن حیثیت کے لحاظ سے وہ کھانے کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اور جو یہ بھی نہیں کر سکتے، جو بہت غریب ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے کہا تم مجھ سے معافی مانگ لو، اے پروردگار میں اس قابل نہ ہو سکا کہ کسی کو کھانے کو کسی کے کھانے کو کا بندوبست کر دیتا یا بلا سکتا، تو مجھے معاف کر دے اور اس قابل کر دے کہ آئندہ میں اس قابل ہو جاؤں مالی طور پہ کہ میں لوگوں کو کھانا کھلا سکوں۔ اب یہ کھانا کھلانا جو ہے یہ ویسے بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو یہاں مجھے یاد آیا کہ پاکستان میں خصوصاً کراچی میں ایک تنظیم ہے، وہ ہے کیا نام ہے، سریا فاؤنڈیشن، جو ہمارے بڑے عزیز دوست اور بہت نیک دوست طارق صاحب کیا نام ہے، طارق صدیقی ہے، انہیں نے اپنی ماں عظیم ماں کے نام سے یہ نام رکھا ہے، اور اسی عظیم ماں کے نام سے ایک کچن بھی چلتا ہے جو سریا چکن کے نام سے کہلاتا ہے، کچن کے نام سے، ہمیشہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کچن کے نام سے۔ اس میں وہ تقریباً اس وقت 1000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں، اور عام دنوں میں یعنی رمضان کے بعد وہی 500 لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی کیا نام ہے فری فیس ہے، ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، ان کے اکثر کپڑے بھی جو بہت ہی غریب ہیں، اور یہ جس جگہ ہے وہ خیابانی کوئی جگہ ہے، وہاں ہے کیا نام ہے آپ کا ہرجانی ٹاؤن، اور آپ کا کیا نام ہے ملیر ہٹی، 3 ہٹی، اور کیا نام ہے کشمیر کالونی، اور یہ سب جگہ پر وہ بلدیہ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہر جگہ یہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس وقت وہ افطاری کرا رہے ہیں۔ ان کا فون نمبر ہے نادر صاحب کا 322-281-2976۔ آپ پلیز انہیں کال کریں، جگہ کو وہ بتا دیں گے، وہ مختلف جگہوں میں پھرتے رہتے ہیں، وہ آپ کو ایڈریس دے دیں گے، آپ وہاں جائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور گزارش ہے آپ سے، میری طرف سے بھی ان کی طرف سے، کہ آپ اس کچن کو جاری رکھیں، یعنی رمضان تک بھی اور اس کے بعد بھی، کیونکہ وہاں جہاں ان جگہوں کا انہیں نام بتایا، میں تو اتنا فیملیئر نہیں ہوں کراچی سے، کہ وہاں اتنی غربت ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، مدد کریں؟ اور اگر آپ کو یہ ساری باتیں سچی ہیں نظر آئے اور آتی ہیں، کیونکہ جو صدیقی صاحب ہیں، طارق صدیقی، وہ خود جا کے ہر چیز کا ارینج کرتے ہیں، اس کے بعد وہ سپرد کر دیں۔ تو اس وقت نادر اسماعیل صاحب جو ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، اور طارق صاحب کو بھی لمبی زندگی ملے، ان کو بھی لمبی زندگی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک سوڈان کے مفتی اعظم نے خطبے کی جمعہ پہ جب وہ ممبر پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ چند لقمے اگر کسی غریب کو آپ کھلا دیں تو گویا آپ نے 3000 مسجدیں بنا دیں۔ میں اس کو سن کے بہت رویا، اور میں نے کہا کہ اتنے بڑے عالم دین ہے، اتنی بڑی بات کہہ دی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا کتنا ثواب ہے۔ تو امید ہے مجھے، میں تو درخواست ہی کر سکتا ہوں، میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں، کہ آپ ضرور ان کو کال کر کے وہاں پہنچیں گے، اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، وہ کھانا پکاتے ہیں، مثلا آپ کوئی مسالہ دے دیں ان کو، دالیں چاول دے دیں، ہر چیز آپ جو چیزیں دیں گے وہ پھر آپ کو خود دیکھیں گے کہ اس کا کیا ہوا۔ واپس آتے ہیں رمضان میں، تو رمضان کی جو 30 روزے ہیں، یہ اللہ نے کہا کہ یہ پرانی قوموں کو جو گزر گئے
ان پر بھی واجب تھے. کتنے تھے ہمیں اس کا نہیں پتا. اللہ نے پورے اپنی کتابوں میں توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں، کچھ عمل ایسے بتائے ہیں جس سے آپ اللہ کے نزدیک پہنچ جائیں. چونکہ ہمارے ملک میں سوری ٹو سے کہ کسی کو اپنی موت کا کوئی فکر نہیں ہے اور آخرت کی فکر نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے 22 سال کالم لکھا، 1600 کالم لکھے میں، ہر ہفتے میں 4 ہوتے تھے. آپ یقین کریں 2 لوگوں نے مجھے کال کر کے پوچھا کہ مجھے ڈر ہے اپنی آخرت کا. یہ ریشو ہے، 22 سال میں 2 لوگوں نے پوچھا. کسی کو فکر نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سیاستدان جو ذاتی طور پر بڑے کرپٹ لوگ ہیں، بے ایمان دھوکے باز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کے ناموں کا، یہ بوڑھے ہو گئے، زرداری سے اب چلا نہیں جاتا ہے، ٹیڑھی کمر ہو گئی ہے، جھک گئی ہے کمر، لیکن اس کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وزیر اعظم بن جائے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے یہ کرپٹ سوسائٹی اس میں بن سکتا ہے. آپ سمجھ گئے. اسی طرح نواز شریف، وہ جلدی ڈاکٹرز کو کہہ دیں گے کہ اب آپ ٹھیک ہیں اور وہ آ جائے گا. اب وہ کیا رول پلے کرتا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ڈاکوؤں کا ڈاکو ہے بھائی. اس کے پیچھے ہر آدمی اس کے آگے پیچھے اس لیے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کو تو فکر نہیں ہے روٹی کمانے کی، ہے روٹی فیوچر کے. ان لوگوں کے پاس اربوں روپے ہیں. میرے پاس اگر 5 کروڑ آ جائیں تو میں فوراً پاکستان آ جاؤں اور وہاں لوگوں کو بتاؤں کہ مذہب کیا ہے، انسانیت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کیسے آپریٹ کرتا ہے. ہمیں تو مولوی لوگ بتاتے ہیں ہر چیز جس کا ہمیں زیادہ علم نہیں ہوتا. بہرحال پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے خدمت میں دعائیں عرض کروں گا. دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش اور آباد رکھے، ہمارا وطن آباد رہے، اور میری آخرت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.